قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 7 رمضان المبارک اور پیشگوئی کا 7واں سیشن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا قیامت کی نشانیاں۔ آج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 5 نشانیاں بتائیں کہ یہ 5 چیزیں جب معاشرے میں پائی جائیں گی تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک ہے۔ آج کی حدیث میں ہم انہی 5 چیزوں کے متعلق پڑھیں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل۔ ترجمہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے برپا ہوں گے اور لوگوں میں بخل بڑھ جائے گا اور قتل و غارت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر خیر کی نشاندہی کی، اسی طرح ہر برائی سے روکا، ہر برائی کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور ہر بری چیز کے جو نتائج ہیں اس سے بھی خبردار کیا۔ تو اب ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حدیث میں 5 چیزوں کے متعلق پیشگوئی کی کہ یہ 5 چیزیں جب معاشرے میں پائی جائیں گی، امت میں پائی جائیں گی تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، ہم یکے بعد دیگر پڑھیں گے۔ پہلی نشانی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ آج ہم ایک دوسرے سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یار وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملتا، بہت تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، شام کو گھر لوٹتے ہیں، سوتے ہیں تو ایک دم سے صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام شکایات، یہ تمام باتیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مراد یہی تھا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، لوگ دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ وہ اپنی عبادات کو وقت نہیں دے پائیں گے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں تلاوت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ یار وقت نہیں ہے، کاروبار کو ٹائم دینا ہوتا ہے، دکان پر جانا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے کہ ہمیں وہاں ٹائم دینا ہے، اس لیے وہ عبادات کو ٹائم نہیں دیتے۔ ونعوذ باللہ کہ ہم میں سے جو ہے بہت سے لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں آج معاشرے میں جنہیں صرف جمعے کے جمعے نماز نصیب ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑا غضب یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف عید کے عید نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لی کہتے ہیں کافی ہے، باقی نمازوں کے لیے، روزمرہ کی عبادات کے لیے، وظائف کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ ہمارے وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، اور یہی قیامت کی نشانی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملے گا اپنے عبادات کے لیے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور یہ سب چیزیں قیامت کو دعوت دینے والی ہیں۔ اور وقت کے مختصر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا اور قیامت ہمارے قریب ہو جائے گی۔ دوسری نشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لینے کی صورت یہ نہیں ہے کہ ہماری سینوں میں سے علم نکال دیا جائے گا، جو علم ہمارے سینوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہم رات سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو جاہل ہوں گے، نہیں ایک عالم چلتے چلتے جو ہے وہ جاہل ہو جائے گا، نہیں۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پہلے ایک ویڈیو میں یہ بات گزر چکی ہے کہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ اللہ رب العزت زمین سے علماء کرام کو اٹھا لیں گے۔ اور ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ موت العالم موت العالمی، کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلی 1 دہائی میں کتنے ہی علماء کرام، جید اور مستند علماء کرام ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی مثال لے لیں، مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب، مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، اور اسی طرح خادم حسین رضوی صاحب، یہ وہ مشہور نام ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں پیر عبدالرحمن ہزاروی صاحب، یہ وہ مشہور نام ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے علماء کرام اور بھی ہیں جو حال ہی میں جو ہے دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور یہ مستند علماء کرام تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں، ہماری اس ریاست میں مستند علماء کرام کی تعداد کیا رہ گئی ہے؟
انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پر۔ تو میرے بھائیوں، علماء کا اس دنیا سے اٹھ جانا علم کے اٹھ جانے کے مترادف ہے اور جہالت کے بڑھ جانے کے مترادف ہے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی جو قیامت کی بتائی، فرمایا تظہر الفتن، کہ فتنے اور حادثات بڑھ جائیں گے زمانے میں، بڑے بڑے حوادثات، واقعات رونما ہوں گے، اور ایسے واقعات ہوں گے جو لوگوں کو دینی اور دنیاوی امور میں شدید ترین نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کتنے لوگ اس سے منتشر ہو گئے، مساجد وہ پانی میں بہہ گئیں، لوگ اپنے عبادات سے رہ گئے، لوگوں کو کاروبار بند ہو کر رہ گیا، فصلیں جو کسان تھے فصلوں کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچا، وہ اپنے کام کاروبار سے رہ گئے۔ اچھا، پہلے دیکھیں اگر ملک سے باہر نکلیں تو ایک مثال ہمارے پاس آسٹریلیا کی ہے کہ آسٹریلیا کے ایک جنگل میں جو آگ لگی تھی کچھ عرصہ پہلے، کئی روز تک وہ آگ بھڑکتی رہی، اور حدیث میں یہی فرمایا کہ زلزلے اور آگ بڑھ جائیں گے۔ حوادثات سے مراد یہ ہے کہ زلزلے، آگ اور اس طرح کی جو آفات ہوں گی، آسمانی آفات ہوں گی، زمینی آفات ہوں گی، یہ بڑھ جائیں گی۔ آگ لگی، کئی لوگوں کا نقصان ہوا، جنگل جل کر راکھ ہو گیا، جانور بہت سے اس آگ میں جل گئے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس اس سے سب سے بڑی مثال کووڈ-19 کی ہے کہ لاک ڈاؤن لگا، پوری دنیا کا نظام ایک دم سے ٹھپ ہو کر رہ گیا، تجارت رک گئی، کاروبار بند ہو گئے، آمد و رفت میں پابندی لگ گئی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گیا، لوگوں کی تجارتیں رک گئیں، اور اس سے بڑھ کر جو لوگوں کو دینی معاملات میں نقصان پہنچا وہ یہ کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، مسجد جانے پر پابندی لگ گئی، لوگوں کا اکٹھا ہونا، اتحاد ہونا، اس پر پابندی لگ گئی، اور سب سے بڑا غضب یہ ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا، کعبۃ اللہ میں طواف رک گیا، حرم شریف کا طواف رک گیا، حج عمرے پر پابندی لگ گئی، ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں امور کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فتنے بڑھ جائیں گے، عجیب عجیب فتنے آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور بہت سے فتنے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور دین اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے جو گناہوں کی دعوت دیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، ٹی وی چینلز ہیں جو کوئی کمی رہنے نہیں دیتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ وہ قوم کو اور اس امت کو برائی کی طرف لے کر جائیں، غلط رسم و رواجات کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹی وی چینل پر دکھا رہے ہیں، بہت سی نافرمانیوں والی چیزیں ہیں جو قدرت کے خلاف جانے والی چیزیں ہیں۔ باقاعدہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ریسرچ کر رہا تھا ایک موضوع پر، تو وہاں میں نے یہ پڑھا کہ ایک مغربی تنظیم ہے جس نے باقاعدہ پاکستان میں فنڈنگ کی ہے اور اس طرح کے ڈرامے بنانے کے لیے وہ فنڈ دیتی ہے، مالی امداد کرتی ہے جو قدرت کے خلاف جو دعوت دیتے ہوں لوگوں کو۔ ایک ڈرامہ تھا، اس کے بہت سے کلپ چل بھی رہے تھے جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر رہا تھا، ایک باپ اور ایک اس کے بیٹے کا چھوٹا سا کلپ تھا 1 سے 1.5 منٹ کا۔ اسی کلپ کو لے کر میں ریسرچ کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بیرونی اور مغربی تنظیموں کی طرف سے اس ڈرامے کو بنانے کے لیے، اس کے لوگوں میں پھیلانے کے لیے اس کو فنڈ دیے گئے، امداد دی گئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں، نافرمانیوں اور فتنے جب بہت کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت اب نزدیک ہے۔ چوتھی چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ بخل بڑھ جائے گا، کنجوسی لوگوں میں بڑھ جائے گی، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تاجر اپنی تجارت میں بخل کرے گا، عالم اپنے علم میں، اور اہل فن اپنے فن میں بخل کریں گے، مالدار زکوٰۃ، عطیات، صدقات ادا نہیں کرے گا، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو عالم ہوگا وہ اپنا علم دوسرے لوگوں تک پھیلائے گا نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے کس قدر مہنگے ہو گئے ہیں۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا طالب علم اعلیٰ اور معیاری تعلیم افورڈ نہیں کر پا رہا، اتنے مہنگے مہنگے کورسز ہیں، اتنی مہنگی مہنگی ڈگریاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان کی پیشگوئی کی تھی کہ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور تاجر جو لوگ ہیں، ہر تاجر اور کاروباری جو لوگ ہیں، وہ اپنے تجارت میں اور اپنے کاروبار میں بخل کریں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یار میرا کمپٹیشن کم ہونا چاہیے، جو برانڈ میں بیچ رہا ہوں یہ برانڈ دوسرا نہ بیچے، جو مال میں بیچ رہا ہوں یہ مال دوسرا نہ بیچے، جو کاروبار میں کر رہا ہوں وہ صرف میرا ہی ہونا چاہیے، وہ اس ملک میں یا اس شہر میں کسی دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کے اندر اس طرح کا بخل اور کنجوسی بڑھ جائے گی، ہر چیز پر وہ طمع و لالچ کا مظاہرہ کرنے لگیں گے۔
اور عطیات ادا نہیں کریں گے۔ یقین جانیے اسلامی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ملک بن عبدالعزیز کا، جب 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ صدقات لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی، وہ گلیوں اور محلوں میں گھوما کرتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے کہ کوئی ہے جو زکوٰۃ لے مجھ سے، کوئی ہے زکوٰۃ کا مستحق جو میرے کندھوں سے میرا فریضہ اتار دے، اس فریضے کا بوجھ ہلکا کر دے۔ لیکن پورے 3 بر اعظم میں کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم اس ریاست میں رہنے والا زکوٰۃ کا مستحق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات و خیرات بیت المال میں جا کر جمع کیا کرتے تھے اور بیت المال سے تمام فقیروں کی، تمام مسکینوں کی مدد کی جاتی تھی، ان کی حاجتوں کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اب اگر لوگوں میں بخل بڑھ گیا ہے اور زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ان چیزوں کا رواج کم ہو گیا ہے، تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ 5ویں چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرج، جو کہ ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، پہلی یا دوسری حدیث میں شاید ہم نے پڑھا تھا، آج پھر اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قتل و غارت گری بڑھ جائے گی معاشرے میں۔ قیامت کی نشانی، 5ویں نشانی یہ ہوگی کہ لوگ قتل و غارت کریں گے، یا تو ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے، یا پھر صرف نفسانی خواہشات اور دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے دوسروں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ مرض تو ہمارے اندر بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے نیوز چینل، ہماری خبریں، ہمارے اخبارات ادھورے ہیں اگر ان میں کبھی کوئی قتل کی خبر نہ چھاپی جائے۔ اور ہمیں یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے جو عہدیدار ہیں، رؤساء ہیں، وڈیرے ہیں، شاہ ہیں، یہ لوگوں کو بے جا قتل کر دیتے ہیں۔ اور ایسی خبریں آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں وڈیرے نے، فلاں رئیس نے، عہدیدار نے، حکمران نے فلاں معصوم کو قتل کر دیا، فلاں غریب کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ لوگ فقط مال کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر، چند روپوں کی خاطر ڈکیتی کرتے ہوئے لوگوں کا قتل کر دیں گے۔ بعض اوقات دشمنیاں ہوں گی بیچ میں کہ دشمنی کی خاطر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ جھگڑے کو سلجھانے کے بجائے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اس کی جان لینا حل سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جو ہم نے حدیث پڑھی، اس میں 5 چیزیں، 5 علامات تھیں جو قیامت کے متعلق تھیں اور قیامت کی نشانیاں تھیں، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور یہ 5 چیزیں قیامت کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنے سے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کل ملتے ہیں ایک اگلی پیشگوئی کے ساتھ، ایک اگلی حدیث کے ساتھ۔ آج کی محفل یہاں برخاست کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔